پروگرام پیش خدمت ہے سر سمیع الدین کی کلاس۔ ہم اس پروگرام میں ان موضوعات پہ گفتگو کریں گے جو طالب علم اپنی کلاس روم میں پڑھتے ہیں اور سر سمیع الدین پڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں محمد ارسلان۔ میرے ساتھ کچھ طلباء بھی موجود ہیں جن کے نام ہیں سرمد علی عباسی، محمد فہیم، حسین شاہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ٹھیک۔ سر آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بریف کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم کافی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں اسلام اور سائنس اور دی رسپانس آف مسلم مائنڈ اینڈ اسپرٹ ٹورڈز 20th سینچری سائنس۔ آج کا جو موضوع ہے رائٹس آف وومن ان اسلام، کہ اسلام نے ایک عورت کو کیا حقوق دیے ہیں اور کیا حقوق نہیں دیے ہیں، کیا کوئی کمی ہے، کوئی بیشی ہے، اور دوسرے مذاہب یا دوسرے جو کہ کرنٹ پریکٹسز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اسلام نے جو حقوق دیے ہیں ان کے حیثیت کے حوالے سے کہ وہ کافی ہیں آج کے ماڈرن عورت، جدید عورت کے لیے کافی ہیں، تو اس حوالے سے ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں حقوق میں سے بنیادی حق جو کہ جینے کا حق ہیں، رائٹ ٹو لائف۔ اس کے بعد پھر ہیں رائٹ ٹو ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف تھاٹ، کہ آزادی اظہار کا جو حق ہے یہ اسلام نے دیا ہے، اور تھاٹ ایک نظریہ، ایک عقیدہ رکھنے کا حق دیا ہے، اور رائٹ ٹو سیکیور آنر اینڈ ڈگنیٹی، رائٹ ٹو بی ریزنیبل اینڈ ساؤنڈ مائنڈیڈنس۔ سوشل رائٹس ہیں، اسپریچول رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہیں، لیگل رائٹس ہیں، مطلب لیگل رائٹس میں پھر دیکھیں ایکولیٹی بیفور دا لا، رائٹ ٹو بی وٹنسڈ ان اینی کورٹ آف لا، رائٹ ٹو بی ایجوکیٹڈ، پھر یہ ایجوکیشن کا حق دیا ہے، اکنامک اینڈ فسکل رائٹس ہیں، رائٹ ٹو ایکسیشن اینڈ سکسیشن ہیں، میراث لینا اور اپنا مال میراث میں منتقل کرنا، یہ حق اسلام نے دیا ہے، رائٹ ٹو ارن، ارننگ کا رائٹس دیے ہیں، دیٹ از رائٹ ٹو ڈو اے سوٹیبل جاب۔ یہ حقوق ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم ڈسکس کریں گے مزید تفصیل کے ساتھ کہ وہ کیا امیونٹیز، کون کون سے استثناء حاصل ہے ایک عورت کو، کہ جو کہ اسلام نے ان کو چھوٹ دیے ہیں اور ایک استثناء دیا ہے۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلی استثناء ہے، یہ خواتین کا حق نہیں ہے کہ دیٹ از ٹو اسپانسر، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دیٹ از ٹو اسپانسر اکنامکلی دیئر فیملیز۔ یہ خواتین کو اس حوالے سے ایک چھوٹ ملی ہے۔ پروٹیکٹ دیئر فیملیز اینڈ سچویشنز آف ایکسٹریم ڈینجر، ڈیفینڈ اسلامک اسٹیٹ ان سچویشن آف وار، پروٹیکٹ اسلامک اسٹیٹ ان سچویشنز آف نیشنل کیلمٹیز اینڈ ڈیزاسٹرز، جیسے زلزلہ اور طوفان اور باد و باران، جتنے بھی مسائل نیشنل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں۔ سر فیملیز ڈفرینٹ فیسٹ اینڈ ریچولس، مختلف تقریبات میں فیملیز کو سرو کرنا، یہ میرے خیال میں عورت کی ذمہ داری میں سے یہ نہیں ہے۔ ٹو مینیج ایکسپینس آف دیئر چلڈرن ایجوکیشن اینڈ انگیجمنٹس، ٹو بی پریزنٹ ان آل کائنڈس آف پبلک کنگریگیشنس، یہ امیونٹی حاصل ہیں، اور لیگل امیونٹیز میں بھی کافی امیونٹیز حاصل ہیں۔ تو مثلا کہ ہم ڈسکس کریں گے کون سے حقوق حاصل ہیں، پھر ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے امیونٹیز حاصل ہیں خاتون کو، اسلام نے کون کون سی امیونٹیز دی ہیں، پھر ہم ذمہ داریوں کا ذکر کریں گے کہ کون کون سی ذمہ داریاں اسلام نے لگائی ہیں خاتون کی۔ وہ ذمہ داریاں صرف وہ ذمہ داریاں ہیں ود ان دا 4 walls آف دیئر ہومس، چار دیواری کے اندر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ایک عورت کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ان میں سے پہلی جو ذمہ داری ہیں دیٹ از ٹو مینٹین دیئر ہسبینڈس فار دیئر نیڈس آف پروکریشن ود ان سرکل آف سوشلٹی اینڈ ایتھکس، کہ جو نسل کی جو تسلسل ہیں، اس لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل بڑھے، اور یہ ایک نیچرل فطری خواہش بھی ہر انسان کی ہوتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے عورت کی کہ بینگ اے وائف وہ اپنے یہ خواہش پوری کرے اپنے شوہر کی۔ دوسری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے ٹو اسٹیبلش اینڈ مینٹین گڈ اینڈ سوشل اینڈ ایتھیکل فیبرک آف فیملی، کہ فیملی کے اندر سوشل
ایتھیکل انوائرمنٹ اسٹیبلش کرنا، جو ایتھیکل فیبرک آف فیملی ہیں اس کو ہر صورت مینٹین رکھنا، اخلاقی تربیت اور اخلاقیات کی تعلیم، بچوں کی تربیت، یہ خواتین کی ذمہ داریوں میں سے ہیں، اور ان ذمہ داریوں سے دیٹ از ٹو equip their children with Islamic ethics and etiquettes. یہ سب سے this is the core responsibility. These three are the core responsibilities of women. تو آج کے اس نشست میں انشاءاللہ نشست میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے وومن رائٹس کے حوالے سے. آپ لوگوں کو کوئی سوال سب سے پہلے کوئی بنتا ہے تو پہلے اس کو ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کہ جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، کتنے حقوق دیے ہیں، کس حد تک حق دیا ہے، تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جو پہلا حق ہے وہ رائٹ ٹو لائف ہے، جو جینے کا حق ہے اسلام نے دیا ہے، یہ برابر حق دیا ہے. دیر از نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر. اسلام نے جنس کے بنیادوں پر کوئی تفریق اس حوالے سے نہیں رکھی ہے، اور دونوں کو برابر جینے کا حق دیا ہے. جس طرح حق ایک مرد کو حاصل ہے جینے کا، اسی طرح بالکل برابر حق ایک عورت کو بھی دیا گیا ہے، اور یہاں کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا ہے. مثلا اگر کوئی مرد قتل ہو جائیں تو عمدن اور جانتے بوجھتے کوئی مرد قتل ہو جائیں تو اس کے لیے اسلام نے جو سزا رکھی ہے قصاص کی سزا رکھی. تو اس طرح اگر کوئی عورت قتل ہو جائے تو اس کے لیے بھی بالکل برابر کی سزا، ایک عورت کے لیے بھی وہی اس کے جو قاتل ہیں اس کے لیے سزا رکھی گئی ہے کہ اس کا قاتل بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا. یہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس، آن دا بیسس آف جینڈر، ایسے کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف تھاٹ، بالکل برابر کا حق یہاں بھی ہے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے جس حالت میں چاہے، جس شکل میں چاہے، within the limits of ethics and etiquettes. یہ ہر انسان کا حق ہے، خواہ مرد ہے یا عورت ہیں، جس قسم کا لباس وہ پہننا چاہے، جس کلر کا لباس پہننا چاہے، وہ مرد ہے یا عورت ہیں. تو یہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی دیا ہے، دا رائٹ آف ایکسپریشن. جی اس کی سوال. السلام علیکم سر، میں یہاں پر ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا یا کرنا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کے دور میں میڈیا یا اس بات کو، اس پوائنٹ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ وومن کے پاس اگر فریڈم آف تھاٹ ہے تو وہ اسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بولا کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکیں یا کلر پہن سکیں، تو ہمارا آج کل کا جو دور ہے اس میں عورت کو آبجیکٹیفائی کیا گیا. آپ نے جو چیز بیچنی ہو تو آپ اس میں پہلے عورت کو بیچتے ہو، پھر وہ چیز بیچتے ہو. آپ پہلے اس میں آپ نے کوئی گانا لگایا ہوگا، آپ سب سے پہلے عورت دکھاتے ہو. جب لوگ اس کی طرف اٹینشن آ جاتی ہے کہ جی یہ لڑکی بنی ہوئی، تو اس کے بعد کہتے ہیں جی ہماری یہ فلاں چیز ہے، آپ یہ بھی لے لو. تو میرا خیال ہے کہ اس رول کو یا اس اسلام نے جتنی ایک لمٹس بھی رکھی ہوئی ہیں نا، اگر ہماری آج کل کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا ہمارا فریڈم آف تھاٹ ہے، ہم جو پہننا چاہیں ہم پہن سکتے ہیں، مرد جو پہنتے ہیں وہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے یہ خصوصاً مارکیٹس میں کہ عورت کو ایک شو پیس کے طور پر رکھا گیا ہے. اگر ریسیپشنسٹ ہے تو بھی شو پیس کے طور پر ہے. اگر بل بورڈز پہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، جو تصویریں اور عجیب عجیب قسم کی تصویریں آپ کو بل بورڈز پہ نظر آ رہی ہیں، تو ایک طور سے عورت کی حیثیت کی ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے. عورت کو ایز اے گڈز پیش کیا گیا ہے، ایک کموڈیٹی کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس کو اس کے مطلب سافٹ سکلز کو بیچا جا رہا ہے، اس کے حسن کو بیچا جا رہا ہے، اس کی فزیک کو بیچا جا رہا ہے، اس کی کمیونیکیشن کو بیچا جا رہا ہے، اور یہ عورت کا استحصال ہے. اسلام نے تو عورت کو اسی استحصال سے بچایا ہے، اور اسلام نے اس کو جو ذمہ داریاں نبھانے کی جگہ بتائی ہیں وہ چار دیواری کے اندر ہے، گھر کے اندر ہیں، کہ جہاں پہ کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، وہاں پہ اسپریچول انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی مرد یا کوئی دوسرے غیر مرد اس کو کوئی استحصال نہیں کر سکتا. وہاں پہ ایک سوشل کمیونیکیشن، ایک ایتھیکل کمیونیکیشن کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اسلام اس طرح کے جو عورت کی نمود و نمائش ہے، خواہ اس کا لباس ہے، خواہ اس کے سافٹ سکلز ہیں، اسلام اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا. جی سر، میں اس میں ایک اور بات اگر ایڈ کرنا چاہوں، اسلام اگر آپ نے بات کیا ہے کہ اس کی اجازت نہیں دیتا، تو مرد کو پھر یہ بات اس چیز کا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا اپنی
اس کو جو ہے وہ روک کے رکھے کہ نہیں جانا آپ نے باہر, یا اس کو زبردستی کرے کہ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہ یہ کرتا ہے تو پھر ایسے کیوں پریٹینڈ کیا جاتا ہے یا اسے ایسے کیوں پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے مرد اس پہ ظلم کر رہا ہے اور وہ مظلوم ہے عورت. اصل میں اس طرح اس کا یہ نوبت تو آتی ہی نہیں اسلامی معاشرے میں کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو مجبور کرے, کوئی باپ اپنی بیٹی کو مجبور کرے, یہ نوبت آتی نہیں ہے. اصل میں اسلام باپ اور بیٹی کے درمیان جو رشتہ, جو روحانی رشتہ قائم کرتا ہے, وہاں پہ ایک الائنمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ایک دوسرے کے اشاروں کو باپ بیٹی کی اشارے سمجھتا ہے اور بیٹی باپ کے اشارے سمجھتی ہیں. وہاں پر ایک ٹرانکولیٹی, ایک ہارمنی ہوتی ہے. وہاں پہ بغاوت اور سرکشی اور اس طرح کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اب باپ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹی کی کیا ضروریات ہیں, اگر وہ جائز ضروریات ہے تو باپ کسی صورت بھی منع نہیں کر سکتا. بیٹی بھی سمجھتی ہیں کہ میری فیملی کی کیا ضروریات ہے, میرے ابو کی کیا خواہشات ہیں, اور دین اور اسلام مجھ سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. تو وہاں بیٹی بھی اسلام سے بغاوت کا تصور بھی نہیں کر سکتی. اور وہاں تو اسلامی معاشرے میں تو باپ کبھی بھی ایسا ظالم نہیں ہوتا, وہاں باپ تو انتہائی رحم دل اور مہربان ہوتا ہے. اور کبھی اس طرح یہ جو پیش کیا جاتا ہے یہ ڈراموں میں اور مختلف قسم کے ایسے سینس میں پیش کیا جاتا ہے کہ باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے, اور پھر این جی اوز اور مختلف تنظیمیں آتی ہیں اور حکومت آتی ہے جناب, وہاں پھر چھڑایا جاتا ہے. ایسا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں ایک پیس اینڈ ٹرانکولیٹی کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. گھر کے مسائل گھر کے اندر حل کرنے کے لیے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, سہولیات فراہم کی جاتی ہیں, تب کہیں جا کے خاندان چلتا ہے. ویسے خاندان لڑائی جھگڑوں سے کبھی بھی نہیں چلتا. جی سر, آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کی کہ اسلام نے عورت کو فریڈم آف ایکسپریشن دیا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتی ہے ود ان دا ایتھکس. تو پہلے تو میں فریڈم آف ایکسپریشن پہ کویشچن کروں گا کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہاں تک ہے کہ وہ برقعے میں رہ کے گھر میں جا کے, اور فریڈم آف ایکسپریشن تب وہ کہیں محرم جو ہیں 3-4 رشتے اس کے سامنے وہ اپنے بھائی کا ہے. جی. تو یہ بہت ہی لمیٹڈ, مطلب اس کو ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہہ ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ ود ان دا ایتھکس کا تو سر آپ ویسٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ ویئرنگ اسکرٹس از ماڈسٹ, ویئرنگ جینز از کمپلیٹلی ایتھیکل. آپ یہاں پہ آ جائیں پاکستان میں, آپ دیکھ لیں ویئرنگ جینز از کمپلیٹلی ان ایتھیکل. تو وہ تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل ہے؟ میں اسلامی اخلاقیات کی بات کرتا ہوں کہ جو کہ یونیفارم ہے, ایکولی اپلیکیبل ہیں, ایکولی ایکسیپٹیبل ہیں. میں سیکولر ایتھکس کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جہاں ایک فرد سوچتا ہے کہ کون سی چیز ایتھیکل ہے اور کون سی چیز ان ایتھیکل ہے. وہاں کے ایتھکس جو سیکولر ایتھکس ہیں ویری کرتے ہیں فرام پرسن ٹو پرسن, فرام ریجن ٹو ریجن. میں اسلامک ایتھکس کی بات کرتا ہوں. اسلامک ایتھکس آر ریویلڈ ایتھکس اور پری ڈیفائنڈ ایتھکس. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, غیر اخلاقی چیز کیا ہے, غیر اخلاقی چیز کیا ہے, یہ پہلے سے ڈیفائنڈ ہے. اس لیے میں اسلامک ایتھکس کی بات کرتا ہوں کہ اسلامک ایتھکس کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص نہ کسی خاتون پہ کوئی جبر کر سکتا ہے, نہ کوئی اس کو مجبور کر سکتا ہے, نہ خاتون مردوں پر کوئی جبر کر سکتی ہیں. یہ میں سیکولر ایتھکس کی بات نہیں کروں. سیکولر ایتھکس میں وہاں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کسی چیز کو ایتھیکل قرار دے رہے ہیں, میں اس کو ان ایتھیکل کروں. سر, یہ جس طرح ابھی فہیم بھائی نے بات کی ویسٹرن کی, اگر میں اسے مد نظر رکھوں تو ہمارے اوپر بمبارڈمنٹ اتنی ہو رہی ہے. ہمارا جو یوتھ یا جو نیو جنریشن ہے وہ شاید اس چیز کو اتنا برا ہی نہیں سمجھتی. ہم لوگ ڈیسینٹیسائز ہو گئے, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. تو میں نے جو پہلے بات کر رہا تھا, مثلاً اگر ایک بیٹی ہے, وہ کیونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا کو لے کر اتنی اس کے ذہن میں یہ بات بنی ہوئی ہے کہ ماڈلنگ کوئی بری چیز نہیں ہے, ہر کوئی کرتا ہے, تو میں بھی کر سکتی ہوں. اور اگر وہ یہ بات اپنے باپ سے کہتی ہے, لیکن وہ اسے اسلام کا پتہ ہے, اسے اس کی حدودوں کا پتہ ہے, اور وہ اسے منع کرتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا یا کہ یہ تمہارے لیے برا ہے, اور اس بات پر اگر کوئی ان کی بحث ہوتی ہے یا وہ لڑتے ہیں, تو اسے کس طرح لے کے جایا جا سکتا ہے؟ عورتوں کے درمیان مطلب کوئی عورت مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں, لیکن ماڈلنگ کی جو آپ نے بات کی, تو ایسا پھر کوئی خاتون مردوں کے سامنے آ کر کوئی ڈانس کرنا, ناچنا, کوئی پرفارم کرنا, وہ اسلام منع کرتا ہے.
वहाँ भी पाबंदी है। लेकिन औरतों के दरमियान कोई परफॉर्मेंस है तो परफॉर्म कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। उसके लिए भी शरीयत ने भी कुछ क़ुयूद रखे हैं कि ऐसे ख़वातीन के दरमियान कोई परफॉर्म करना कि जो कि फहश ख़वातीन हो और जो कि बाज़ारी ख़वातीन हो, जो कि बराह करने वाले ख़वातीन हो, तो वहाँ भी उनको भी मर्दों जैसा डील किया जाता है। उनके सामने भी ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकती ऐसे ख़वातीन। लेकिन मर्दों का ऐसे जनरल लॉ जो है, जनरल लॉ ये है कि औरतों के दरमियान, औरतों के सर्कल में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती हैं। ऐसे न उसमें न निकाब की ज़रूरत है, न शटलकॉक की ज़रूरत है, न और पर्दों की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता आम जो लिबास है उसमें वो कर सकती हैं, जो कि ख़वातीन आम जिस तरह के माशरे में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। हाँ, अलबत्ता मर्दों के साथ इंटरेक्शन इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। जी सर, बात हो रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और आपने सर बात की कि इस्लामिक एथिक्स, तो मेरा सर अगर आप क्वेश्चन कह लें या ऑब्जेक्शन ले लें तो वही एथिक्स पे ही तो हैं कि ये इस्लामिक एथिक्स जो हैं वो औरत को बहुत ही कंसाइज और बहुत ही एक महदूद दायरे में रह के उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त देते हैं। जिस तरह के बुर्का पहनना, गैर ना महरम के साथ इंटरेक्शन ना करना, गुल मिल ना जाना। आजकल के माशरे में आप किस तरह आपको एक्सपोजर मिलेगा अगर उन्होंने एक्सेल करना है। ये एक जेंडर है जो 52% है दुनिया के, या 53% जो मेजॉरिटी है वीमेंस, तो उन्होंने एक्सेल करना है, तो हाउ वुड दे डू दैट? ये तो परसेप्शन में फ़र्क है ना। जिस चीज़ को आप लिमिटेड एक्सप्रेशन कहते हैं, जिस चीज़ को आप महदूद मैदान अमल कहते हैं, उसी चीज़ को तो मैं एक वसी मैदान अमल कहता हूँ। औरतों के सर्कल में परफॉर्म करना इतना वसी फील्ड है, इतना वसी मैदान अमल है कि इसमें आपने एक्सेल की जो बात की, वहाँ बहुत कुछ एक्सेल कर सकती हैं, हासिल कर सकती हैं। ये तो कोई छोटी सी जगह नहीं है कि जिसमें बस सिर्फ आपका ये ख्याल है कि बस चार दीवारी के अंदर नहीं, और ख़वातीन के साथ करोड़ों अरबों खरबों ख़वातीन है, अरबों ख़वातीन हैं, उनके साथ तो इंटरेक्शन कर सकती है, वहाँ टीचिंग कर सकती है, वहाँ मेडिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है, वहाँ सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती हैं। अगर आप इसको कहते हैं कि खामखा मर्दों के साथ जिसकी कोई ज़रूरत ही ना हो गुल मिल जाए, तो मेरे ख़्याल में इसको तो आप फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं, इसको तो शायद कि आप माशरे में फसाद फैलाना, माशरे को बेराह रवी की तरफ लेना, उसको सिर्फ परसेप्शन फ़र्क हो सकता है कि जिस चीज़ को आप लिमिटेड कहते हैं उस चीज़ को हम अनलिमिटेड इनफाइनाइट कहते हैं, जिसको आप महदूद कहते हैं उसको हम गैर महदूद कहते हैं। फ़र्क सिर्फ यही है। वरना ख़वातीन के दरमियान इतने परफॉर्मेंसेस हैं, इसको इनफाइनाइट परफॉर्मेंसेस हैं कि कोई छोटा मैदान अमल नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई औरत किसी मर्द को पसंद करती है तो उससे शादी से पहले मिल सकती है, और जो बीच में अक्सर औक़ात हमारे इलाके में जो कास्ट सिस्टम लाया जाता है कि भाई कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी, तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? ये कास्ट और ये जितने भी हैं, ये चूँकि हमारा माशरा हिंदुओं के साथ तो करीब रहा है, तो कुछ रिवायात हमने हिंदुओं से ली हैं। ऐसे कोई चीज़ नहीं है कास्ट और डिफरेंसेस और ये शूदर और बरहमन और फलां बरहमन में सिर्फ शादी कर सकता है और शूदर में सिर्फ शादी कर सकता है। नहीं, ऐसे इस्लाम में ये कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, इस्लाम ने ये तस्वुर शायद के हैं, शरीयत ने, फ़िक़्ह ने ये तस्वुर है कि तकाफुल कुफ़ हो, हमसरी हो, बराबरी हो, कुछ न कुछ ऐसे कोई प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हो, इस पर वहाँ पे शादी को प्रेफर किया गया है। वरना अगर ऐसे कोई है बराबरी भी नहीं बन रही तो वहाँ भी कोई तहरीम का अंसर नहीं शामिल, वहाँ भी इजाज़त है। हाँ, उसको प्रेफर किया गया उस रिश्ते को कि जहाँ पे जनाब वो लड़का और लड़की के दरमियान जो ख़ानदानी डिफरेंसेस है वो कम से कम हो, इसको तरजीह दी गई है। बाकी अगर डिफरेंसेस ज़्यादा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अमूमन नेचुरली वो शादियाँ रिश्ते ज़्यादा कामयाब हैं कि जहाँ पे डिफरेंसेस कम से कम होते हैं, मियाँ बीवी की ख़ानदान के दरमियान, और अंडरस्टैंडिंग आसानी से बन जाती हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग आसानी से बन जाती हैं, एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है। इसलिए शायद कि ये कहा है। बाकी ये कास्ट सिस्टम और ये तफर्रुक़ जितनी भी हैं, ये इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस सिर्फ मुसलमान होना शर्त है उसके लिए, एक मुसलमान का मुसलमान के साथ
رشتہ یہ صرف ہے کس کے لیے لازم ہے. باقی اہل کتاب کے ساتھ بھی یہاں تک کہ ان کے ساتھ بھی اجازت ہے رشتہ ازدواج کی کرنے کے, رشتہ بنانے کی کوئی اجازت ہے وہاں پہ بھی, اور ان کے ہاں ان کے کھانا کھانے کی بھی اجازت ہے, ان کے ساتھ رشتے استوار کرنے کی بھی اجازت ہے. باقی یہ کاسٹ سسٹم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر میرا کویسچن قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر آیت میں آپ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ان کو مرد کو ایک درجہ عورت سے زیادہ بتایا گیا ہے, کہ مرد کا ایک درجہ عورت سے زیادہ ہے. تو isn't it like ڈسکرمنیشن؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضیلت میں مرد کوئی عورت سے زیادہ ہے. فضیلت کی بات نہیں. فضیلت معلوم ناپنے کی جو پیمانے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے, کون زیادہ افضل ہیں, اور وہ اس کے لیے بھی معیار تقویٰ رکھا گیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو جس کے آپ نے ایک درجے کی بات کی, یہ تو صرف دنیاوی نظام کو چلانے کی بات ہے. جیسے ایک ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے, پھر مزید عہدے ہوتے ہیں, ہر ایک کے پاس اپنا ایک اختیار ہوتا ہے. اسی طرح خاندان کو چلانے کے لیے بھی ایک شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے, چونکہ مرد کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہیں, اکنامک رسپانسبلٹیز, پولیٹیکل رسپانسبلٹیز, سوشل رسپانسبلٹی, تمام تر ذمہ داریاں ہیں. یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں تفصیلاً ڈسکس کریں گے. اس لیے تو وہاں پر مرد کو قوام رکھا گیا ہے, گارڈین رکھا گیا ہے, تاکہ اس کی ریٹ قائم ہو, تاکہ وہ مینیج کرے. مثلا مجھے کوئی مینیجر بنایا گیا ہے کسی ادارے میں, مجھے کوئی ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا ہے, تو مجھے تو پھر یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ میری بات کوئی مانے, میرا حکم کوئی مانے, میرے حکم پہ کوئی عمل بھی کرے. اس لیے ہیں. باقی وہ افضلیت نہیں ہے کہ جو کہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرد افضل ہے عورت سے. لیکن اس میں بھی بما انفقوا علت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ سارا سب کچھ مینیج کرتے ہیں, اس لیے ان کو ایک درجہ ایک قوامیت ملی ہوئی, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ملی ہے, کہ مرد جو کہ گھر کے تمام تر امور کا ذمہ دار ہے. جب ذمہ داری ہے تو وہاں پر حق بھی ہے. where there is a duty there is a right. تو اس لیے یہ حق شاید اسلام نے دیا ہے کہ وہاں پر اس مرد کا ریٹ قائم ہو, اس کے حکم کو لوگ مانیں, اور خاندان کے لوگ جتنے بھی ممبرس ہیں اور عمل کریں, اور پھر وہ اس میں بھی میوچل کنسلٹیشن اور مشورہ, اور اپنی وائف کے ساتھ مختلف امور میں مشورہ, بچوں کے ساتھ مختلف امور میں مشورہ. ایسا تو نہیں مطلق العنان نہیں بنایا گیا. تو اس صرف اس لیے ایک درجہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اس کو حاصل ہے تو تاکہ نظام چلیں, تاکہ دنیا کے سسٹم چلیں. ورنہ پھر اگر ہر کوئی خاندان میں ہر کوئی بڑا ہے, باپ اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے, بیٹی اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہے, تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ پراپر ٹریننگ تربیت کے لیے ایک شخص کو ایک ذمہ دار قرار دیا ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. رائی بنا دے گا, شیفرڈ بنا دیا گیا ہے, چرواہا بنایا گیا ہے, تاکہ وہ دیکھیں کہ کوئی باقی جو ممبرس ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. صرف اس لیے ایک درجہ قوامیت اس کو حاصل ہے, مرد کو حاصل ہے. سر جیسے آپ نے کہا کہ نظام کو چلانا ہے, تو اگر ایک عورت ہے وہ اپنی پڑھائی مکمل کرتی ہے اور اس کے بعد جاب کی شوقین ہے, لیکن اس کا شوہر یا اس کا گھر والا یا اس کا والد اس کو اجازت نہیں دیتا کہ تم باہر جا کے جاب کرو, تو کیا اس کی جو پڑھائی ہے وہ فضول جائے گی؟ کیونکہ وہ اس کا جو پڑھے گی تو وہ ظاہری بات ہے وہ آگے ڈلیور کرنا چاہے گی, ظاہری بات ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا معاشرے میں. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے آگے؟ ایک تو ہمارا یہ کانسیپٹ بنا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا صرف جاب کے لیے. جاب تو ان ہزار مقاصد میں سے ایک مقصد ہے, باقی تعلیم کا کئی مقاصد اور بھی ہیں. اچھا انسان بننا, تعلیم کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ نے علم حاصل کیا, علم کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. جاب کی آپ نے جو بات کی, اگر کسی خاتون نے تعلیم حاصل کی ہے تو ایک اچھی خاتون بن سکتی, تعلیم یافتہ ماں بن سکتی ہیں. اور یہ تو بہت بڑا کمال ہے کہ ایک تعلیم یافتہ ماں تعلیم یافتہ بچوں کو ہی جنم دیتی ہیں, اور تعلیم یافتہ بچے ہی ایک تعلیم یافتہ قوم بنتے ہیں. اس طرح قوم تعلیم یافتہ بنتی ہیں. تو اگر ساری مائیں تعلیم یافتہ بن جائے تو پوری قوم تعلیم یافتہ بنتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جاب کی بات کی, اگر ایسی کوئی جاب
کہ وہ خواہش رکھتی ہیں جو کہ بالکل سوٹیبل ہیں اس کی پروفیشن کے ساتھ، اس کے گیٹ اپ کے ساتھ بالکل سوٹیبل ہیں، تو اس کا یہ بنیادی حق ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. ارننگ کا جو حق اسلام نے دیا ہے، مرد عورت کو برابر کا حق دیا ہے. ہاں البتہ عورت سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ فیملی کو سپورٹ کرے، اسپانسر کرے، بچوں کے اخراجات اٹھائیں، بچوں کے مینٹیننس سسٹنس پر جتنے بھی ایکسپینسز آتے ہیں وہ اٹھائیں. ہاں البتہ مرد سے کہا گیا ہے کہ پوری فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. باقی عورت کو ارننگ کا باقاعدہ حق حاصل ہے، لیکن کچھ اخلاقیات، کچھ ایتھکس، اسلامی ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ایسی جگہ عورتیں جاب نہیں کر سکتی جہاں پہ ان کی ایکسپلائٹیشن ہو. ورنہ جاب والوں سے ذرا پتہ کر لیں، کوئی سروے تو آپ لوگ کریں کہ وہ بیچاری خواتین کتنی مصیبتوں سے پیسے کما رہی ہوتی ہیں اور ان بیچاریوں کی کتنی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی باپ ایسا دیکھتا ہے کہ وہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے تو بہرحال انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو وہ اپنی بیٹی کو مطمئن کرائی کہ یہ جاب آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اس کے یہ ڈیمیرٹس ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں، لہٰذا اس کی جگہ آپ کوئی اور جاب کریں. ورنہ جاب پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن مناسب جاب، سوٹیبل جاب جو کہ خواتین کے لیے بالکل سوٹیبل جابس ہیں، مثلا ٹیچنگ ہے، نرسنگ ہے، میڈیکل کے شعبے ہیں، تو ایسی جابس تو ان کے لیے سوٹیبل جابس ہیں. ٹیچنگ تو میرے خیال سب سے دا بیسٹ سوٹیبل جاب فار فیمیلس. جی سر ٹیچنگ اور نرسنگ، سر یہ ایک بار پھر ہم اسے سر ایک دائرے میں بند کر رہے ہیں کہ بس ٹیچنگ اور نرسنگ ہی اس کے لیے سوٹیبل جاب ہے، باقی تو کچھ نہیں کر سکتی، اور کیونکہ بہت لمیٹیڈ ہے عورت کی جو ذات ہیں. دوسرا کویشچن جو تھا میرے ذہن میں، پہلے اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ یہ تو میری رائے ہے، یہ تو میں اپنے تجربات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں دا بیسٹ سوٹیبل جابس ہیں. باقی اور بھی بہت سے کئی جابس ہو سکتے ہیں، بہت سی جابس ہو سکتے ہیں جو شاید یا مجھے معلوم نہیں ہے یا میرا تجربہ نہیں ہے. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں. ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز صرف اتنا ہے کہ عورت کے اخلاق برباد نہ ہو اور عورت کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو. پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو پروٹیکٹ کریں، عورت کے اخلاقیات کو پروٹیکٹ کرے، عورت کی ذات کو پروٹیکٹ کرے، عورت کی عزت کو پروٹیکٹ کرے، پروٹیکشن دے. پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، صرف ایک فرد نہ باپ کی ذمہ داری ہے، صرف باپ کی ذمہ داری نہیں، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں ان بوڑھوں کی ذمہ داری ہے، اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں. سر جیسے آپ نے کہا کہ عورت اور مرد کو اسلام میں برابری حاصل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ صفا اور مروہ میں عورت کو بھاگنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دونوں برابر ہیں تو ان کی ایک کرکٹ ٹیم بھی بنائے گی، مطلب عورتوں کی، کہ اس بنیاد پہ کہ برابر ہیں، تو یہ جائز ہے سر؟ نہیں، میں کرنٹ پریکٹسز کی بات نہیں کرتا ہوں، ہم تو صرف آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں. کرنٹ پریکٹسز کا شاید کہ اگر ہم ایسے کوئی کمپیریزن کریں گے تو بہت سے پریکٹسز ایسی ہیں کہ جو کہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں. تو آج کے جو ہم ڈسکشن میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں. کرنٹ پریکٹسز کو انشاءاللہ ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے کہ کون سے پریکٹسز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں مروجہ پریکٹسز ہیں اور جو کہ اسلامی اصولوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. بہرحال میں آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی تفصیل کے ساتھ. یہ جو جتنے بھی رائٹس ہیں، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ایکسپریشن، رائٹ ٹو سیکیور آنر اینڈ ڈگنیٹی، کافی لمبی چوڑی فہرست ہیں، انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تفصیل. سو وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے یعنی محمد ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے سر سمیع الدین کی کلاس. انجینئر واجد محمود، پروگرام پروڈیوسر اظہر نیاز، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.